بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 28 لیسن نمبر 28۔ اگر ہم لائن سے چل رہے ہیں تو یہ ربائی جو ہے لیسن نمبر 28 پہ آتا ہے۔ تو دو شاعر کی ربائیاں ہیں۔ تو آج ہم جگت موہن لال رواں کی ربائی کریں گے، انہوں نے 3 ربائی لکھی ہے۔ تو لیسن نمبر 28 میں ہم تینوں ربائی کر لیں گے ان کی۔ تو آج ہم پہلے ربائی کے بارے میں دیکھتے ہیں، ربائی کی تعارف کہ ربائی ہوتا کیا ہے۔ ربائی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس صنف کو 2 بیتی اور ترانہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن 4 مصروں والی ہر نظم ربائی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک خاص بحر ہوتی ہے جسے بحر ہزج کہا جاتا ہے۔ ربائی کے لیے اس فن کے استادوں نے 24 اوزان مقرر کیے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور وزن میں ربائی نہیں کہی جاتی۔ وزن و بحر کی پابندی کے علاوہ ربائی کے لیے یہ بھی لازمی کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہو۔ اس کے چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ ربائی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ مصرع جتنا زوردار اور برجستہ ہوتا ہے، ربائی اتنی ہی بہتر مانی جاتی ہے۔ ربائی میں حسن و عشق، فلسفہ و اخلاق، رندی و سرمستی، پند و موضوعات اور مذہب و تصوف کے علاوہ شاعر کے ذاتی حالات و تجربات، محسوسات اور افکار و مشاہدات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس میں مظاہر فطرت کی عکاسی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ربائی کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم شاعر ہمارے جگت موہن لال رواں، ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو جگت موہن لال رواں 1889 میں پیدا ہوئے اور 1934 میں ان کا انتقال ہوا۔ جگت موہن لال رواں تخلص، جگت موہن لال نام رواں تخلص 19 میں پیدا ہوئے۔ رواں بچپن ہی سے بےحد محنتی اور ذہین تھے۔ انہوں نے ایم اے اور LLB کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد 19 میں وکالت شروع کر دی اور اس پیشے میں بڑی شہرت اور کامیابی حاصل کی۔ رواں کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ انہوں نے غزل، نظم، مثنوی اور ربائی جیسی اصناف کو اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنایا، لیکن ربائی کہنے میں بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ ان کی ربائیوں میں فکر و فن کا گہرا امتزاج ملتا ہے۔ معیاری زبان و اسلوب کی لطیف تشبیہات و استعارات اور معاصر انداز بیان ان کی ربائیوں کی مخصوص پہچان ہے۔ ان کے ایک مثنوی نقد رواں، 2 شعری مجموعے رباعیات رواں اور روح رواں ان کی یادگار کتابیں ہیں۔ تو جگت موہن لال رواں جو ہمارے شاعر ہیں، ان کا جو تعارف کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم ربائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جگت موہن لال رواں کی ربائی نمبر 1 ہے یہ، لیکن لیسن نمبر جو ہے 28 ہے۔ تو میں ربائی پڑھ کر اس کا مطلب جو ہے تشریح آپ کو کر دوں گی۔ تو پوری ربائی پڑھ لیتی ہوں میں۔ دیکھیے، کیا تمہیں بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا، ایک موج فنا تھی، زندگانی کیا تھی۔ تو رواں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا بتائیں عمر فانی کیا، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن کے دن گزار کر جوان ہوتا ہے، مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ بچپن کسی پھول کی مہک کی طرح ہے اور جوانی ہوا کے ایک جھونکے کی مانند ہے۔ جس طرح پھول کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، چلا جاتا ہے، اسی طرح زندگی وہ بھی سمندر کی موج جیسی تیزی سے آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس جو ہے ربائی سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے، شاعر نے اس ربائی میں بچپن کو پھول کی مہک اور جوانی کو ہوا کے جھونکے سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیے 2 سوال ہیں، دونوں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم جو ہے اس ربائی کا جو مرکزی خیال بھی دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے، اس ربائی کا مرکزی خیال ہے کہ اس ربائی میں زندگی کو ایک موج کے مانند قرار دیا اور بچپن کو ایک پھول کی مہک اور جوانی کو ہوا کا جھونکا کہا گیا ہے نا اس ربائی میں۔ اب ہمارے مشقی سوال جواب ہے، ربائی کی صنف کو ربائی کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے۔ تو ربائی میں جو ہے 4 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 2 شعر، ایک شعر کو بیت کہا جاتا ہے، اس لیے ربائی کو 2 بیتی اور ترانہ بھی کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے،
شاعر نے زندگی کو موج فنا کیوں کہا ہے؟ زندگی پائیدار نہیں، ہر شخص کی زندگی کے دن مقرر ہیں، اسے ایک روز مرنا ہے، اس لیے شاعر کی نے زندگی کو موج فنا کہا ہے۔ جس طرح سمندر میں پانی کی لہریں موج آتی ہیں اور سمندر کے پانی میں شامل ہو کر ختم ہو جاتی، اسی طرح زندگی انسانی زندگی ہے، چند دن اپنی بہار دکھا کر موج کی طرح فنا ہو جاتی ہے۔ تو ہماری پہلی ربائی جو مکمل ہو گئی، اگلی ربائی پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے نیکسٹ ربائی نمبر 2 ہے یہ، تو اس کو پڑھ کر میں آپ کو ایکسپلین کر دے رہی ہوں کہ دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامانے خوشی سے روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ تو کلفت کا مطلب یہاں دیا ہوا دیکھیے رنج، غم، تکلیف، ہے نا، تکلیف جو ہر بات میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس جو ربائی کی غور کرنے کی بات ہے کہ زندگی اور موت کی حقیقت ظاہر ہو جانے کے بعد زندگی کی ہر خوشی بے معنی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر سوالات ہیں، تو یہاں پر بھی اس والی ربائی میں بھی 2 سوالات ہیں، تو جو دونوں کے ہم جوابات دیکھ لیں گے۔ تو جو غور کرنے کی بات ہم نے پڑھ لی، تو پہلے جو ہم ربائی کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے دوسری ربائی نمبر 2 ہے، اس ربائی کا موضوع بھی دنیا کی بے ثباتی ہے۔ شاعر پہلے تو دنیا کی اشیاء کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن موت کا احساس اس کی ساری خوشی کلفت یعنی تکلیف، رنج و غم میں بدل دیتا ہے۔ یعنی جب موت کا ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے نا۔ اب اس کے جو ہے 2 سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے دنیا کی خوشی سے روح کیوں گھبرا رہی ہے؟ دنیا کی ہر شے فانی ہے، خود انسانی وجود ختم ہونے والا ہے، اس لیے جب موت کا خیال آتا ہے تو انسانی روح پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ خوشی یا آرام سب عارضی ہیں، عارضی ہے نا، ٹیمپریری۔ اب سوال نمبر 2 ہے کھول دی ہیں آنکھیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آنکھیں کھلنا محال ہے، جس کا مطلب ہے سچائی یا حقیقت سے واقف ہونا۔ ربائی کے مصرے میں کھول دی آنکھیں سے مراد یہی ہے کہ آدمی اس سچائی سے آگاہ ہوا کہ زندگی فنا ہونے والی ہے۔ تو ہماری ربائی نمبر 2 مکمل ہو گئی، تھرڈ ربائی پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے تیسری ربائی نمبر 3 ہے جو جگت موہن لال رواں کی، یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں نا کہ ربائی جگت موہن لال رواں کی ہے، تینوں میں ہم لکھ سکتے ہیں، جو بھی ربائی آئے اس میں ہم یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تشریح یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی کیوں نہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ حیات جاودہ پر غور کرنے والوں یہ بھی تو دیکھو کہ دنیا فانی ہے، تم جو اس فکر میں گھل رہے ہو کہ موت کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ زندگی کیا ہے اور خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ نہیں، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے، نہیں، زندگانی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہماری ربائی یہاں پر مکمل ہو گئی۔ مشق میں دیکھیے لفظ و معنی، حیات جاودہ یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، جہان فانی فنا ہو جانے والی دنیا یعنی مٹ جانے والی دنیا۔ اب اس ربائی سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، اس ربائی میں شاعر نے زندگی کی حقیقت پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دی ہے، یعنی تینوں ربائی جو ایک نصیحت کی طرح ہے نا۔ تو اب دیکھیں ہمارا غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے سوالات ہمارے شروع ہیں، تو اس والے پیج پر جو ایک سوال ہے اگلے پیج پر ہم دیکھیں گے، تو اگلے پیج پر 2 سوال اور ہیں، تو ٹوٹل جو ہے 3 سوال ہیں، تو تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے اس ربائی کا بھی جو مرکزی خیال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے مرکزی خیال یہ ہے، شاعر نے اس ربائی میں کہا ہے کہ موت سے پہلے زندگی پر غور کریے، خدا نے یہ زندگی ہمیں کیوں عطا کی، یعنی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے نا، کچھ مقصد کے لیے ہی تو بھیجا ہمیں، تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے نا۔ تو اب دیکھیے مشقی سوال و جواب ہے۔ پہلا سوال ہے حیات جاودانی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ حیات جاودہ سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی، یعنی زندگی سدا برقرار رہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے رواں کی رباعیوں کی چند خوبیاں بیان کیجیے۔ رواں رباعیات کے ممتاز شاعر ہیں، ان کی بیشتر رباعیاں دنیا کی بے ثباتی، بے انسانی زندگی کی مسرتیں، دکھ، آلام، فکر فنا، پند و نصائح یعنی نصیحت،
ہیں رواں نے تمام رباعیاں انتہائی سہل زبان میں لکھی ہیں، سہل یعنی بالکل آسان زبان میں لکھی ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے تشبیہات اور استعارات سے کام لیا ہے۔ مثلاً ایک رباعی بچپن کے لیے پھول کی مہک اور جوانی کے لیے ہوا کا جھونکا، تو ہوا کا جھونکا جو استعارہ ہے، ختم ہونے والی زندگی کو موج فنا کہا ہے۔ ان کی رباعیوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دیکھنے اور پڑھنے میں سیدھی سادھی لگتی ہیں، لیکن غور کیجئے تو ان کے معنی کا ایک اور جہاں پوشیدہ ہے۔ ان کی رباعیاں دل پر اثر کرتی ہیں اور پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے تینوں رباعی پڑھی نا، تو ان میں تینوں میں جو نصیحت یہ ہے نا ایک طرح سے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، روا کے شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ تو روا کے جو شعری مجموعے، روا کے رباعیات پر مبنی ایک شعری مجموعہ رباعیات رواں، اور دوسرے مجموعے کا نام روح رواں، ان کے علاوہ ایک مصنوعی نقد رواں کے نام سے بھی شائع ہوئی ہے۔ تو تینوں رباعی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے تینوں جوابات ہم نے مکمل کر لیے، شعری مجموعے کے نام بھی بتا دیے۔ اب عملی کام میں دیکھیے جگت موہن لال رواں کا شعری مجموعہ رباعیات رواں حاصل کر کے ان کی دوسری رباعیات بھی غور سے پڑھیے۔ تو لائبریری میں معلوم کیجیے گا جا کر، رباعیات رواں ہے تو ان کی رباعیات پڑھیے، بہت ہی نصیحت آمیز اور غور و فکر کرنے والی رباعیات ہوتی ہیں ان کی، تو ضرور پڑھیے، آپ لوگ لطف اندوز ہوں گے، بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو پڑھ کر۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہماری تینوں رباعی مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے جو شاعر ہیں ان کی رباعی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا، میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔